کیا ایک ہی گناہ پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ سوچئے، ایک بستی جہاں دولت بھی تھی، قوت بھی تھی اور ترقی بھی، مگر پھر ایک دن آسمان سے ایسا عذاب اترا کہ زمین کا نقشہ بدل گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، قرآن کی وہ کہانی جو انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ہلا دیتی ہے۔ آخر کون سا گناہ تھا جس نے پوری قوم کو مٹا دیا؟ یہ واقعہ ہے قوم لوط کا، وہ قوم جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے فطرت کے خلاف راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط کو بھیجا۔ ان کا پیغام صاف تھا، گناہ چھوڑو، فطرت کی طرف واپس آؤ، اللہ سے ڈرو۔ مگر جب انسان حد سے بڑھ جائے تو پھر تاریخ گواہ ہے، انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کا لہجہ نرم تھا، ان کی دعوت میں رحمت تھی۔ انہوں نے کہا، تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ان کی قوم شہروں میں آباد تھی، زمین زرخیز تھی، تجارت روشن تھی، مگر اندر ہی اندر ایک ایسا گناہ عام ہو چکا تھا جو انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ مردوں کا مردوں کی طرف میلان، بے حیائی کا اظہار، گناہ پر فخر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے دعا کی، مگر قوم نے اسے تنقید سمجھا، ہدایت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، گناہ بڑھتا گیا، شرم کم ہوتی گئی۔ اب وہ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ اسے کھلم کھلا عام کرتے تھے۔ جب حضرت لوط نے منع کیا تو لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، انہیں دھمکی دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ صرف انکار نہیں تھے، یہ بغاوت تھی، یہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا تھا۔ ایک قوم جب گناہ کو حق سمجھنے لگے تو تباہی قریب ہوتی ہے۔ پھر ایک دن کچھ مسافر شہر میں آئے۔ وہ اصل میں فرشتے تھے، مگر انسانی صورت میں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان بنایا۔ ان کا دل بے چین تھا، انہیں اپنی قوم کی فطرت کا پتہ تھا، مگر جب لوگوں کو مہمانوں کی خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کی نیت پاک نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، مگر قوم نے بات نہ مانی۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، گھبرائیے مت، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر حکم آیا، رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ رات گہری تھی، خاموشی بھاری تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند مومن ساتھیوں کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ قدم تیز تھے، دل بوجھل تھے۔ ایک گھر پیچھے رہ گیا، ایک بیوی جو قوم کے ساتھ تھی، ہدایت کے ساتھ نہیں۔ صبح ہونے والی تھی، آسمان پر بادل جمع ہو رہے تھے، ہوا کا رخ بدل رہا تھا۔ شہر کے لوگ اب بھی بے خبر تھے۔ گناہ کی نیند گہلی ہوتی ہے، مگر عذاب دروازے پر کھڑا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کو الٹ دیا گیا، شہر کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا۔ ہر چیخ ہوا میں گم ہو گئی، ہر عمارت مٹی میں مل گئی۔ یہ صرف تباہی نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، یہ انسان کے تکبر کا انجام تھا۔ قوم لوط تاریخ کا حصہ بن گئی، ایک عبرت، ایک نشانی، ایک تنبیہ، اور قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کر دیا تاکہ ہر دور کا انسان سیکھ سکے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی کی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب گناہ کو عام کر دیا جائے، جب ہدایت کا مذاق بنایا جائے، جب سچ کو جھٹلایا جائے، تو پھر عذاب دور نہیں رہتا۔ مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو سچ کو اپناتے ہیں، جو فطرت پر قائم رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا بدل گئی ہے، مگر انسان کے امتحان وہی ہیں۔ سوچئے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟
اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔